من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والخیل والبغال والحمیر، گھوڑوں کو، کھچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری لو، اور وہ باعث زینت بھی ہے، اور بھی وہ ایسی بہت چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر، اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے، اور بعض ٹیڑھی راہیں ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 8 اور 9۔ اس آیت میں 3 جانوروں کا ذکر فرمایا، گھوڑے، کھچر اور گدھا۔ تو گویا کہ ان جانوروں کا ذکر فرما کر اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ ان کو جو پیدا کیا تو یہ بھی انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ انسان ان کے کھچروں اور گدھوں میں سامان ڈھوتے ہیں۔ آپ یو پی کے علاقے میں چلے جائیں، آج بھی وہ لوگ اینٹ پتھر وغیرہ اور ریت وغیرہ یہ کھچر اور گدھے میں ڈھوتے ہیں۔ تو گویا کہ تم ان کھچروں اور گدھوں کو سے تم سامان ڈھوتے ہو، یعنی ان کی پیدائش کا اصل مقصد، فائدہ تو ان پر سواری کرنا ہے، لیکن یہ زینت کا بھی باعث ہے، زینت کا بھی، خوبصورتی کا بھی باعث ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھ لیجئے بہت ساری جگہوں میں گھوڑوں میں جو ہے دلہا کو بیٹھا کے بارات لے کے جایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ زینت بھی ہے۔ یہ گھوڑے، کھچر اور گدھوں کے الگ ذکر کرنے سے بعض فقہا نے یہ استدلال کیا ہے کہ گھوڑا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح گدھا اور کھچر۔ اس کے علاوہ کھانے والے چوپایوں کا پہلے ذکر آ چکا ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ گھوڑا بھی حرام ہے۔ حرام کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے۔ دلیل ہے، دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 4219 4219، صحیح مسلم حدیث نمبر 1941 1941، اسی طریقے سے مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 356 356، اسی طریقے سے ابو داؤد حدیث نمبر 3789 3789 کے اندر، اتنی حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے۔ تو گویا کہ اس کے علاوہ کھانے والے چوپایوں کا پہلے ذکر آ چکا ہے، اس لیے اس آیت میں جن 3 جانوروں کا ذکر ہے یہ صرف سواری کے لیے ہے، لیکن یہ استدلال اس لیے صحیح نہیں دیا ہے، اس لیے صحیح نہیں، صحیح احادیث سے گھوڑے کی حلت ثابت ہے، یعنی گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی۔ اذن فی لحوم الخیل، باضابطہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، جیسے میں ابھی حدیث نمبر بتایا۔ جنگ خیبر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی۔ اور پھر آگے دیکھیے کہ گوشت پکا کر کے کھایا گیا ہے، دیکھیے تو اذن فی لحوم الخیل، گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس کے علاوہ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خیبر اور مدینہ میں گھوڑا کو ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا گیا اور کھایا گیا۔ پتہ یہ چلا اب اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ اسی لیے جمہور علماء اور سلف و خلف کی اکثریت گھوڑے کی حلت کی قائل ہیں،
اسی طریقے سے تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں گھوڑے کا ذکر محض سواری کے ضمن میں اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کا غالب ترین استعمال اسی مقصد کے لیے ہے۔ گھوڑے آج بھی ویسٹ بنگال میں دھولیان ایک جگہ ہے، دھولیان میں آپ چلے جائیں تو آج بھی گھوڑا گاڑی جس کو بولا جاتا ہے، اس کو اردو میں بولتے یکا گاڑی، تو آج بھی وہ یکا گاڑی یعنی گھوڑا گاڑی لوگ آج بھی وہ سفر کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ تو اس کا غالب ترین استعمال اسی مقصد کے لیے ہے، وہ ساری دنیا میں ہمیشہ اتنا گرا اور قیمتی ہوا کرتا ہے کہ خوراک کے طور پر اس کا استعمال بہت ہی نادر ہے۔ بھیڑ بکری کی طرح اس کی خوراک کے لیے ذبح نہیں کیا جاتا، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کو بلا دلیل حرام ٹھہرا دیا جائے۔ اس کے بعد زمین کے زیر حصے میں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہاں پر جو کہا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ ایسی بہت چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ تو زمین کے زیر حصے میں یعنی زمین کے نیچے، اسی طرح سمندر میں، اسی طرح بے آب و گیا صحراؤں میں، جنگلوں میں اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا فرماتا رہتا ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اسی میں انسان کی بنائی ہوئی وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو اللہ کی دی ہوئی دماغ اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کی پیدا کردہ چیزوں کو مختلف انداز میں جوڑ کر تیار کرتا ہے۔ مثلا بس ہے، کار ہے، گاڑی ہے، بائک ہے، ریل گاڑی ہے، جہاز ہے، ہوائی جہاز ہے، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں اور جو مستقبل میں متوقع ہے۔ تو زمین کے نیچے بھی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی مخلوق پیدا فرماتا رہتا ہے، اور انہی کی یہ بنائی ہوئی چیزیں بھی، بس گاڑی ریل گاڑی بھی وہاں پر موجود ہے۔ کس حالت میں ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، باقی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے، اور بعض ٹیڑھی راہیں ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا۔ اس کے ایک دوسرا معنی ہے اور اللہ ہی پر ہے سیدھی راہ، یعنی اس کا بیان کرنا، چنانچہ اس نے اسے بیان فرما دیا اور ہدایت اور ضلالت دونوں کو واضح کر دیا۔ اسی لیے آگے فرمایا کہ بعض راہیں ٹیڑھی ہیں یعنی گمراہی کی ہے، بعض یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ٹیڑھی راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں راہیں اور اللہ رب العالمین نے دونوں راہیں بتا دی ہیں کہ بعض راہیں ٹیڑھی ہیں اور بعض راہیں گمراہی کی ہیں۔ لیکن اس میں چونکہ جبر ہوتا ہے، جبر یعنی ظلم و ستم، سینہ زوری اور انسان کی آزمائش نہ ہوتی، اس لیے اللہ نے اپنی مشیت سے سب کو مجبور نہیں کیا، بلکہ دونوں راستوں کی نشاندہی کر کے انسان کو ارادہ اختیار کی آزادی دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو کسی انسان کو ظلم و ستم نہیں کیا، کسی بھی انسان کے اوپر سینہ زوری نہیں کیا کہ تم کو اسی راستے میں چلنا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کہنا ہے کہ جو لوگ نیک بندے ہیں وہ سیدھے راستے پر چلتے رہیں گے، جو لوگ نیک نہیں ہیں وہ گمراہی کے راستے میں، ٹیڑھی راستے میں چلتے رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے کسی کو مجبور نہیں کیا، بلکہ دونوں راستوں کی نشاندہی کر کے انسان کو ارادہ اختیار کی آزادی دی ہے کہ یہ سیدھا راستہ اور یہ ٹیڑھا راستہ، تم جدھر جاؤ، لیکن سیدھے راستے میں جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ٹیڑھے راستے کی طرف جاؤ گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ تو پتہ یہ چلا آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ گھوڑے، گدھے اور کھچر بھی ہمارے فائدے کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اور گھوڑے پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت ہے، کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔